وقت گلوبل ابنڈنس آرگنائزیشن ٹیلی ویژن گاؤ ٹی وی کے اوپر موجود ہیں نن ادر دین ریحان احمد صدیقی صاحب، جو کہ ایک تجربہ کار ڈیجیٹل کریٹر ہیں اور سائنٹسٹ ہیں جو پاکستان میں ماڈرن ایجوکیشن کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ آپ نیکسٹ جنریشن اے آئی ایجوکیشن فریم ورک کے بانی ہیں اور ماضی میں ضیاء الدین یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر اور جامعہ کراچی کے بین الاقوامی مرکز برائے کیمیائی و حیاتیاتی علوم میں ریسرچ ایسوسیٹ کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ریحان احمد صدیقی نے ملیکولر میڈیسن میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کیا ہے اور کلینکل پیتھولوجی میں بی ایس ایم ٹی کی ڈگری حاصل کی ہے۔ ان کی کاوشوں کا مقصد پاکستان میں ایک ہائی ٹیک ڈریم ٹیم تشکیل دینا ہے تاکہ مستقبل کا پاکستان جدید ترین ٹیکنالوجی سے آہم ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحب اوور ٹو یو، آپ اپنی لائف جرنی کے بارے میں بتائیے۔ تھینک یو سو مچ فار نائس انٹروڈکشن۔ جیسے آپ نے تو میرا انٹروڈکشن کروا دیا، لیکن میں مختصراً بتانا چاہتا ہوں۔ میرا نام جو ہے وہ ڈاکٹر ریحان احمد صدیقی ہے، اور میرے تعلیمی سفر کا آغاز جو ہے وہ حنیفیہ پبلک اسکول اورنگی ٹاؤن سے ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے جہاں سے میں نے میٹرک کی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد جو گورنمنٹ دہلی کالج سے جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ کی تعلیم حاصل کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے بی ایس میڈیکل ٹیکنالوجی کلینکل پیتھولوجی میں جو ہے وہ گولڈ میڈل بھی حاصل کیا میں نے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر پنجوانی سینٹر فار مالیکولر میڈیسن اینڈ ڈرگ ریسرچ سے جو ہے وہ پی ایچ ڈی ان مالیکولر میڈیسن کی ڈگری حاصل کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ضیاء الدین یونیورسٹی میں ایز این اسسٹنٹ پروفیسر میں نے 5 ایئرس جو ہے وہ اپنی خدمات سے انجام دی ہیں، اور تقریباً 20 to 25 اسٹوڈنٹس ایم فل پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو سپروائز اور کو سپروائز کرتا رہا ہوں۔ اور فی الحال جو ہے وہ ابھی یعنی کہ میں نے 1 سال پہلے تقریباً جو ہے وہ اباؤٹ 10 پروجیکٹس کی جو ہے وہ فاؤنڈیشن رکھی تھی، اور کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر جو ہے اس پہ مزید کام نہیں کر سکا۔ اب انشاءاللہ 1 by 1 اس کو اسٹارٹ کر رہا ہوں تاکہ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے۔ اور جیسے کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانے میں منزل، مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ تو ابھی فی الحال جو ہے وہ ریحان اللہ والا صاحب کی پوسٹ پڑھی تھی، تو میرے ذہن میں بالکل ایک خیال آیا کہ میں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ جتنے پیسے انڈیا میں لگائیں گے وہ پاکستان میں لگا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پاکستان کا لٹریسی ریٹ اتنا نہیں ہے۔ پہلے ہمیں فوکس کرنا ہے پاکستان میں 100% لٹریسی ریٹ ہو، پاکستان کا ہر بچہ تعلیم یافتہ ہو، ہر بچہ ہنرمند ہو، یہ ہمارا ایم ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، یہ میرا مشورہ بھی ہے ریحان اللہ والا صاحب سے۔ اگر وہ مجھے اس قابل سمجھے تو اس پہ ہم مزید ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم پاکستان کے ایجوکیشنل سسٹم کو امپروو کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے ایک انیشیٹو لیا تھا پچھلے سال نیکسٹ جنریشن اے آئی ایجوکیشنل فریم ورک کے نام سے، اور میں اس کا فاؤنڈر بھی ہوں، اور اب انشاءاللہ جو ہے وہ اس کو ڈرافٹ کی تیاری کے مراحل میں ہے یہ پروجیکٹ، اور پھر انشاءاللہ پورے پاکستان میں امپلیمنٹ کروائیں گے اس کو۔ اس کی جو بیسک تھیم تھی جو میری نظر میں، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں جو موجودہ تعلیمی نظام ہے اس میں بہت سارے فالٹس ہیں، اور ان فالٹس کو ہمیں دور کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا فالٹ جو ہے وہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ طبقاتی نظام تعلیم ہے، یعنی کہ ایلیٹ پرائیویٹ اسکول اور سرکاری اسکولس کے درمیان شدید فرق موجود ہے۔ یعنی کہ جو جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ پرائیویٹ ہائی فائی پرائیویٹ اسکولس میں جو وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں، اور جو غریب جو ہے وہ گھرانے کے لوگ جو ہے وہ سرکاری اسکولوں میں جو ہے وہ تعلیم دلواتے ہیں۔ تو یہ ایک طبقاتی نظام تعلیم ہوا کہ ایک جیسا سسٹم جو ہے وہ ایک جیسی تعلیم جو ہے وہ ہمارے بچوں کو نہیں مل رہی۔ اچھا، اس کی بیس جو ہے وہ صرف دولت پہ ہوتی ہے، یعنی کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے اس کی اچھی تعلیم ہوگی، جس کے پاس کم پیسہ ہے اس کی تعلیم کا معیار بھی ویسا ہی ہوگا، یعنی کہ صلاحیت اور ٹیلنٹ کو بالکل اگنور کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ فالٹ کرنٹ ایجوکیشن سسٹم میں یہ ہے کہ یہاں کا جو ابھی نصاب جو ہے بہت ہی پرانا ہو چکا، آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے وہ،
یعنی کہ 50 to 60 ایئرس بیک چلے جائیں اور وہ ایجوکیشنل یعنی کہ سسٹم جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ وہی چل رہا ہے. یعنی کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہمارا نصاب جو ہے وہ قدیم اور غیر متعلقہ ہو چکا ہے بالکل. تیسرا فالٹ جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ رٹا کلچر ہے یہاں. اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ صرف جو ہے وہ امتحان پاس کرنے کے لیے وہ رٹے لگاتے ہیں اور جو وہ مفہوم اور تصور کو نہیں سمجھ سکتے اور نہ ہی ان کو سمجھایا جاتا ہے. بس یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بیٹا یہاں سے یہاں تک یاد کرنا ہے آپ نے اور یہاں پہ پیپر میں آپ نے یہی لکھنا ہے. اپنا دماغ استعمال نہیں کرنا ہے. بس میموری کا ٹیسٹ ہوتا ہے, انٹیلیجنس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا. اچھا, چوتھا فالٹ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہنر پر مبنی جو تعلیم کی کمی ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسکول میں جو تھیوری پڑھاتے ہیں اس کا پریکٹیکل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب میں ایک ایگزامپل دوں, میں میتھمیٹکس میں تھیورم پڑھاتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ کتنے لوگ جو ہے اس کو پریکٹیکل لائف میں جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ آپ بتائیں. نہیں کرتے ہیں, میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہوتا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں پڑھائی جاتی ہیں جن کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہوتی ہی نہیں ہے. پانچواں جو فالٹ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ٹیچرز کی ٹریننگ کا فقدان ہے. ہم ٹیچرز کو ٹرین نہیں کرتے, ٹھیک ہے, اور وہی پرانا طریقہ گھسا پٹا جو ہے وہ چل رہا ہے, چلتا ہوا آ رہا ہے پاکستان میں, اور جدید تربیت کا جو ہے وہ بہت بڑا فقدان موجود ہے یہاں پہ. چھٹا جو ہے وہ فالٹ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ڈیجیٹل تقسیم ہے یہاں پہ. یعنی کہ غریب بچوں کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل تعلیم و وسائل تک رسائی بالکل حاصل نہیں ہے. اور آخری جو فالٹ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومتی سطح پہ, گورنمنٹ لیول پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, تعلیم کو, ایجوکیشن کو بالکل بھی اہمیت نہیں دی جا رہی, بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے. یعنی کہ ایجوکیشنل فنڈ دیکھ لیں آپ, اس کا بجٹ دیکھ لیں, وہ بالکل اس قابل نہیں ہے کہ جو اس کو رن کیا جائے. تو یہ سارے فالٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ اس کو امپروومنٹ کی طرف جانا ہے. اور ریحان اللہ والے صاحب سے کو میں کئی سالوں سے جو فالو کر رہا ہوں, اور دیگر اسکولس کے سسٹم کو بھی میں نے دیکھے ہیں. تو اس کو سب کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک ایسا فریم ورک بنایا تھا کہ جو کرنٹ ایجوکیشنل سسٹم کی جو فالٹس ہیں ان کو دور کیا جائے, اور جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ جو ہے ایک ایسا سسٹم بنایا جائے جو پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں نافذ العمل ہو جائے. یہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ لیول پہ, ٹھیک ہے, اگر ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ جو وہ ہو جائے گا. یہاں تک اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں, ایسے پھر ہم نو بات کو آگے کوشچنز, آپ بڑھائیں. اپنی بات سے اسپیک یور ہارٹ آؤٹ. until unless you're done then I'll ask questions. آپ پلیز پوری اوکے بات کر لیجیے. اوکے. تو ریحان بھائی کے جو اسکول میں, ریحان اسکول میں جو وہ مجھے ایک اچھائی نظر آئی اور ایک جو وہ کمی نظر آئی. اگر آپ اس کو پازیٹیو لیں تو اچھائی یہ ہے کہ اے آئی کو فوکس کر رہے ہیں, اور کیونکہ فیوچر جو ہے وہ اے آئی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, ٹھیک ہے. لیکن ریحان بھائی کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے فزکس نکال لی, کیمسٹری نکال لی, بایولوجی نکال لی. تو یہ ساری چیزیں نکالنی نہیں چاہیے. اسلامیات نکال دی, مطالعہ پاکستان نکال دیا آپ نے, لیکن یہ سارے نصاب شامل کریں, لیکن اس کو انٹیگریٹ کریں اے آئی سے, کہ اے آئی سے جو وہ کس طرح سے جو وہ ان سارے سبجیکٹس کو کور کیا جا سکتا ہے. اچھا, اس میں جو وہ میں آپ کو ایک بات, ان کو میں نے پہلے بھی سجیشن دی تھی, شاید ان کو یاد ہو 1 سال پہلے, کہ عثمان پبلک اسکول سسٹم جو ہے وہ پاکستان کا نمبر 1 جو ہے وہ اسلامک ایجوکیشن سسٹم ہے. تو ان کے جو نصاب ہیں وہ اس کو فالو کریں اور اپنی ٹیکنالوجی کو اس میں مرج کریں. یعنی کہ عثمان پبلک اسکول کا نصاب تو صحیح ہے, بہت اچھا ہے, بہترین بنا ہوا ہے, لیکن اس میں فالٹ یہ ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ اس میں ٹیکنالوجی مسنگ ہے. اگر آپ ریحان اسکول کی ٹیکنالوجی, اے آئی کی ٹیکنالوجی, اور عثمان پبلک اسکول کی جو وہ نصاب, ان دونوں کو مرج کر دیں تو ایک سمجھ لیں
ایجوکیشنل سیکٹر میں ایک انقلاب آ جائے گا. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ اس کے اوپر تو میں تو چاہوں گا کہ آپ اپنا پورا تھیسس جو آپ کا ہے وہ ضرور پیش کریں. میں نے آپ کو لنکس اور آپ کو بھیجے تھے. جی، اور میں نے آپ اپنا کو پورا آپ کے پیج کے لنکس بھیجے تھے جو انیشیٹ کیا تھا میں نے، وہ شاید آپ نے ریویو کیا ہوگا. اور اچھا، تو میں اس کو ویژن میں آپ کو تھوڑا سا پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو مستقبل کا جو ویژن ہے، فیوچرسٹک ویژن نیکسٹ جنریشن اے آئی ایجوکیشن فریم ورک کا، کہ یکساں نظام تعلیم ہوگی. یعنی کہ امیر کا بچہ بھی وہی پڑھے گا جو غریب کا بچہ پڑھے گا. ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں اس کو جو ہے وہ اچھی پڑھائی ملے اور جس کے پاس پیسے کم ہیں اس کو جو ہے وہ یعنی کہ بالکل غیر معیاری تعلیم حاصل ہو. ایسا نہیں ہے. ہر کسی کو جو ہے وہ ایک یکساں نظام تعلیم جو ہے وہ فراہم ہونی چاہیے گورنمنٹ لیول پہ. دوسرا جو ہے وہ امپورٹنٹ پوائنٹ جو تھا وہ اے آئی پر مبنی جو ہے وہ ذاتی تعلیم ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہر بچے میں جو ہے وہ ایک الگ ہڈن ٹیلنٹ ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ ایک کلاس میں اگر آپ جو ہے وہ امیجن کریں 50 اسٹوڈنٹس ہیں تو 50 اسٹوڈنٹس میں ایک جیسی کوالٹیز نہیں ہوں گی. اس میں کوئی سائنٹسٹ بھی ہوگا، اس میں کوئی ڈاکٹر بھی ہوگا، اس میں کوئی انجینئر بھی ہوگا، اس میں کوئی پلیئر بھی ہوگا، اس میں کوئی جو ہے وہ کوک بھی ہوگا. اس ہڈن کوالٹی کو ابھارنا اس ایجوکیشنل سسٹم کا کام ہے، پہچاننا، ریئلائز کرنا اور اسی کے حساب سے اس کو آگے بڑھنے کے مواقع دینا. اچھا، تیسرا پوائنٹ جو میرا یہ ہے کہ مہارت پر مبنی جو ہے وہ نصاب جو ہونا چاہیے. یعنی کہ اسکول کی سطح پہ جو وہ کوڈنگ ہے، روبوٹکس ہے، بایو ٹیکنالوجی ہے اور بزنس یعنی کہ ٹولز کی تعلیم دینا کہ کس طرح سے جو وہ اسکول سے فارغ ہونے کے بعد بزنس پہ جو وہ جا سکتے ہیں. جیسے ریحان بھائی نے جو وہ ماشاء اللہ سے بہت اچھی ٹریننگ دے رہے ہیں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ خود اپنے ایکسپینسز بیئر کر سکیں. اچھا، تیسرا جو ہے وہ ویژن جو ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ رٹّہ بازی کا بالکل خاتمہ ہونا چاہیے. یعنی کہ مفہومی تعلیم کا فروغ ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ انٹیلیجنس کو پروموٹ کرنا چاہیے بجائے یہ کہ میموری کو پروموٹ کریں. آپ میموری چیک نہیں کر رہے اسٹوڈنٹس کی، انٹیلیجنس کو چیک کریں. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اساتذہ کی، ٹیچرس کی جو ہے وہ یعنی کہ ایڈوانس ٹریننگ ہونی چاہیے تاکہ وہ اسی طرح سے جس طرح سے زمانہ گزر رہا ہے، جو ایڈوانسمنٹ آ رہی ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں، اور ٹیچرس کو بھی اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ اسٹوڈنٹس کو اسی حساب سے ڈلیور کر سکیں. اچھا، پیپر لیس اور ٹیکنالوجی پر مبنی تعلیم. یعنی کہ اب جو ہے وہ سمجھ لیں کہ بکس اور کاپی کا جو ہے وہ دور چلا گیا. اب لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، اسمارٹ فون ہے، ٹیبلیٹ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اب ہر اسٹوڈنٹس کے پاس جو ہے وہ لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، موبائل فون ہونا چاہیے، اینڈرائڈ. لیکن ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے دور رکھو. لیکن ایسا نہیں ہے. بچوں کو جتنا اب یعنی کہ ہم 50 سال پہلے اگر جائیں، 30 سال پہلے اگر ہم جائیں تو ہمارے دور میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اب جو ہے وہ جا کے ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں میسر آ رہی ہیں. لیکن جب ہم بچوں کو دیکھیں کہ ان کے 50 سال کے بعد کیا ہوگا، اگر ہم ان کو آج کرنٹ ٹیکنالوجی سے جو ہے وہ دور رکھیں گے تو وہ آگے جا کے فیل ہو جائیں گے. ان کو ابھی سے جو ہے وہ یہ ساری ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی جو ہے وہ ٹریننگ دینی چاہیے. اچھا، یہ چھٹا پوائنٹ جو میرا تھا کہ میرٹ پر مبنی مواقع ہونے چاہیے. یعنی کہ صلاحیت اور مہارت کی بنیاد پر ہر بچے کو آگے بڑھنے کا موقع دینا چاہیے. اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے، لاسٹ ویژن جو تھا، اخلاقی اور دینی تربیت. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. صرف تعلیم دینا اسکولوں کا کام نہیں ہوتا، تعلیم کے ساتھ جو ہے وہ تربیت بھی ہونی چاہیے. اگر کوئی بہت ایجوکیٹڈ فیملی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ویل مینرڈ بھی ہو. مینرز بھی سکھانے چاہیے اسکولوں میں، گھروں میں بھی سکھانے چاہیے. اور اس کے علاوہ دینی جو ہے وہ تربیت جو ہے وہ ہمارا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمارا جو بیس ہے جو وہ اسلام ہے، قرآن ہے، سنت ہے. اور ان ساری چیزوں کو جب بچوں میں اپنا بیس اسٹرانگ کریں گے تو پھر وہ آگے جا کے انشاءاللہ وہ گرو کریں گے.
اچھا، ہمارے جو بڑے اہداف جو ہے وہ میں آپ کو کوئکلی بتا دوں کہ طبقاتی نظام تعلیم کا خاتمہ، مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ قومی نصاب، اے آئی کوڈنگ اور کاروبار کی تعلیم، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دیہی اور شہری علاقوں میں ڈیجیٹل تعلیم کا فروغ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے شہری علاقوں میں جو ہے وہ ڈیجیٹل تعلیم آپ دے رہے ہیں اور دیہی علاقوں کو جو آپ اگنور کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹیلنٹ وہاں پر بھی موجود ہوتا ہے۔ اچھا، تعلیم کو قومی سطح پر جو ہے وہ ترجیح بنانا، یعنی کہ گورنمنٹ سیکٹر جو ہے وہ اس کو اگنور کر رہی ہے، اپنی پرائرٹی میں نہیں رکھا ہے انہوں نے ایجوکیشن سیکٹر کو، اور تعلیم کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے یہاں کا، وہ بجائے یہ کہ پروگریس کرنے کے، وہ ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے، وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے، آگے ہم نہیں بڑھ رہے ہیں۔ وہی گھسا پیٹا 50 سال پرانا جو ہے وہ نصاب جو ہمارے تعلیمی اداروں میں چل رہا ہے، اور بس اس طرح کا۔ پھر آخر میں اب یہی کہوں گا کہ جس قوم کا تعلیمی نظام جدید نہ ہو، اس کا مستقبل بھی محفوظ نہیں ہو سکتا۔ اور میرا جو مشن ہے کہ ایک ایسا پاکستان بنانا جہاں ہر بچہ تعلیم نہیں بلکہ مستقبل کی تعلیم حاصل کرے، جو آنے والے 10 سالوں میں 20 سالوں میں جو چیزیں ایڈوانسمنٹ ہونی ہے، وہ آج وہ اس کو معلوم ہونا چاہیے، آج وہ ٹرین ہونا چاہیے کہ 10 سال بعد جو وہ اگر جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوگی وہ اس کے لیے تیار ہو۔ بس یہ میرے جو کچھ۔ امیزنگ۔ میں ڈاکٹر صاحب آنیسٹلی آپ کی جو سب سے بڑی جو میں چیز تھوڑی سی سمجھ پاؤں نا، ظاہر ہے آپ سے میرا پہلا انٹریکشن ہے، جتنا میں آپ کو زیادہ جانوں گا مجھے اللہ سے بڑی توقع ہے کہ آپ کے بارے میں، آپ کی آپ کی صلاحیتوں بات کے کر بارے رہا ہوں میں میں، اور زیادہ جانوں میرے گا۔ ملٹیپل پروجیکٹ چل رہے ہیں، اور جس میں سے ایک یہ چھوٹا سا پروجیکٹ، اور ملٹی ڈائریکشنل وے میں کام کر رہا ہوں I would love کہ I requested you to please speak your heart out۔ میں چاہوں گا کہ جو بھی آپ اس ملک کے لیے، اس ملک کے لوگوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے اور اس دھرتی کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ ضرور بتائیں۔ آپ کے اندر بڑا میں کرب تکلیف دیکھتا ہوں، ملک کے لیے، قوم کے لیے ایک تڑپ ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ جتنی بھی بس اس میں صرف ملک ایک ہی اور بات قوم کہنا کے چاہوں گا لیے کہ اپنی جد و مجھے کرنا ایک چاہ بات رہے کا ہیں، آپ خوف ہے پلیز بس، بتائیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو علم دیتا ہے نا، جتنا علم دیتا ہے نا، اس کی پکڑ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آگے ڈیلیور نہیں کروں گا نا، تو مجھے میرا رب جو ہے وہ مجھے پکڑ لے گا، مجھے جواب دے دے گا۔ آپ اپنے پروجیکٹس کے بارے میں ضرور بتائیے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنے پروجیکٹس کے بارے میں ضرور بتائیے، جو کر رہے میرے ہیں۔ ابھی بہت سارے پروجیکٹ چل رہے ہیں، لیکن ابھی ریسنٹلی جو میں ورک اپ کر رہا ہوں وہ سائنسی خلافت پہ کر رہا ہوں، سائنٹیفک خلافت پہ، اور اس کا یعنی کہ پورا فریم ورک میں نے تیار کر لیا ہے، اور یہ تھوڑا سا ٹاپ سیکریٹ جو ہے وہ ڈاکیومنٹ ہے، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتا اوپنلی۔ وہ جن اداروں میں جو مجھے دینا ہے وہ ان کو جو ہے وہ ڈلیور بھی کر لوں گا، اور آپ میری پروفائل پہ جو آپ اس کا ٹائٹل دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ میرا کوئی خواب نہیں ہے، میری برسوں کی سوچ ہے، اور سالوں کی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ محنت ہے، اور راتوں کو جاگ کر کے میں نے یہ ڈاکومنٹس تیار کیے ہیں، صرف پاکستان کے لیے، تاکہ پاکستان کا مستقبل سیکیور ہو سکے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا مستقبل بہت ہی عظیم رکھا ہے۔ اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کام لینا ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ دوسرے کو کھڑا کر دے گا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا رول کیا پلے کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرا جو آپ سے پہلا جی جی سوال بولیے۔ ہے، آپ نیکسٹ جنریشن اے آئی ایجوکیشن فریم ورک کے ذریعے پاکستان کے تعلیمی نظام میں کس قسم کی انقلابی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں؟ آپ کے ویژن میں ابنڈنس کا کیا کردار ہو دیکھیں سکتا ہے؟ میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ آپ میری جو ہے وہ ریحان اللہ والا صاحب سے جو وہ ایک میٹنگ ارینج کروائیں، جب وہ کراچی آ جائیں تو ہم مل کے کام کرتے ہیں، میں ان کی ساتھ دینے کو تیار ہوں، اور مجھے کوئی فائنینشیل بینیفٹس نہیں چاہیے، بس مجھے یہ چاہیے کہ پاکستان کا تعلیمی نظام ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ میٹنگ ارینج کروانا، اور انشاءاللہ جو ہے وہ مل کے ہم میں وزٹ بھی کروں گا ان کا اسکول کورنگی میں جو ہے انہوں نے بنایا ہے، اور جو میرا انپٹ جو اس کی بہتری کے لیے جو دے سکوں وہ بھی دوں گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں عثمان پبلک اسکول
بھی وزٹ کرواؤں گا. وہ جانتے ہوں گے, ان کے بچے بھی شاید اسی اسکول میں پڑھے ہوں گے شاید. میرے 2 بچے ہیں, وہ بھی عثمان پبلک اسکول کیمپس 10 میں جو وہ پڑھ رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ریحان بھائی کے ساتھ مل کے کہ ان کی ٹیکنالوجی اور عثمان پبلک اسکول سسٹم کا جو وہ نصاب, ان دونوں کو مرج کر کے ایک ایسا سسٹم بنائیں اے آئی نیکسٹ جنریشن اے آئی ایجوکیشن فریم ورک پہ. بھلے سے وہ لیڈ اگر لینا چاہتے ہیں تو وہ لیڈ لے لیں جو میں نے یہ بنایا ہے, کیونکہ میرے پاس اور بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں جن میں مجھے کام کرنا ہے, اور مجھے اس پروجیکٹ کے لیے بھی پوری ٹیم تیار کرنی ہے. اگر آپ کے پاس اگر کوئی ٹیم ہے تو ٹیم ممبرز ہیں جو اس پروجیکٹ میں جو شامل ہو سکتے ہیں, تو ہم مل کے انشاءاللہ جو وہ پورے پاکستان میں ایک بہت ہی ریولیوشنری جو وہ پروجیکٹ جو وہ لانچ کر سکتے ہیں. اور یہ انشاءاللہ جو ہم گورنمنٹ لیول پہ ہی امپلیمنٹ کروائیں گے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ یہ امپلیمنٹیشن تو ہوگی, کیونکہ بڑا بہت عظیم آپ کا ایمبیشن ہے, اور موجودہ جو آپ کا ارادہ ہے اللہ پاک آپ کو اس میں پولیٹیشین کامیاب. جو ہے وہ ان لوگوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. میرا نیکسٹ کوشچن ہے آپ سے, آپ کے تجربات بطور ریسرچ ایسوسیٹ اور اسسٹنٹ پروفیسر نے آپ کی موجودہ تعلیمی ویژن سازی میں کیسے معاونت کی؟ یہ آپ نے ایک چھوٹا سا سوال کیا ہے, لیکن اس کا جواب اگر میں دینا چاہوں تو پوری رات گزر جائے گی. تو بس ان شارٹ یہ کہوں گا کہ جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو میں صبح جاتا تھا 8:30 بجے یونیورسٹی, اپنی لیب میں پہنچتا تھا, اور واپسی ہوتی تھی میری 8 بجے 10 بجے, اور کبھی رات 2 بجے تک بھی ہوتی تھی. اور سیٹرڈے سنڈے بھی جاتا تھا, ایک دن بھی چھٹی نہیں کرتا تھا. جب ڈاؤ میں جب جاتا تھا نا, تو میری والدہ کہتی تھیں کہ بیٹا چھٹی تو کر لو ایک دن, لیکن میں ان سے کہتا تھا کہ میں چھٹی نہیں کر سکتا. اور شاید ہی مجھے یاد ہو 4 سالوں میں ڈاؤ کی ایجوکیشن میں 4 سالوں میں یہ 2 یا 3 کلاسز مس کی ہوں گی, یعنی کہ ساری کلاسز اٹینڈ کی تھی میں نے. اوکے, امیزنگ. میں نیکسٹ کوشچن سر آپ کے لیے ہے, موجودہ جی دور جی. میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تعلیم کو پاکستان جیسے ترقی پذیر ہوں ملک میں عام کرنے کے لیے کن بنیادی رکاوٹوں کو آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلا جو وہ آپ کو گورنمنٹ لیول پہ جب تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی آپ کچھ نہیں کر سکتے. انڈیویجول لیول پہ آپ جیسے اوکے, آپ جیسے کا ریحان اللہ والا صاحب بہت کوششیں کر رہے ہیں, وہ اپنی دن رات ایک کر رہے ہیں پاکستان کے لیے. میں ان کو آنر کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی جو ہے وہ محنت کی ہے, بہت جو ہے وہ لگن سے کام کر رہے ہیں, لیکن میری نظر میں اس کا جو امپیکٹ آنا چاہیے تھا وہ نہیں آ رہا ہے. اس پہ ہم جو وہ اگر مل کے بیٹھیں گے تو اگر میں شاید ان کو کچھ مشورے دے سکوں, کچھ لنکس بنا سکوں, انشاءاللہ جو وہ دونوں مل کے کام کریں گے تو انشاءاللہ جو وہ اوکے بیٹر ڈاکٹر, رزلٹ جو وہ ہمارے سامنے نکلے گا. انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب, میرا نیکسٹ کوشچن ہے, آپ کا نیکسٹ جنریشن اے آئی فریم ورک نوجوانوں میں کس قسم کی مہارتیں پیدا کرنے پر یہ ساری مرکوز ہے؟ ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکا ہوں, سارے پوائنٹس. تو بس جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے وہ یوز کرنا ہے, اور ہر بچے کے پاس جو لیپ ٹاپ ہوگا, ٹیبلیٹ ہوگا, موبائل ہوگا, ٹیکنالوجیکل سپورٹ پوری موجود ہونی چاہیے. اور دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا کہ یہ آخری صدی ہے کتابوں کی, یہ صحیح کہتے ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ کتنے پرسنٹ لوگ جو آج اخبار پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. وہ موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور کتنے لوگ جو ہے وہ کتابوں کی کو اسٹڈی کرتے ہیں سوائے قرآن اور حدیث کی ڈاکٹر کتابوں صاحب, ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنی پروفیشنل زندگی میں کون سا سب سے بڑا چیلنج عبور کیا جس نے آپ کی سوچ اور قیادت کے انداز کو تبدیل کیا؟ بس میرا جو ہے وہ بیسکلی پڑھنے کا ارادہ تھا, بس آگے تک بڑھنے کا ارادہ تھا. جب میں نے بی ایس کیا تو میں جاب کر رہا تھا ایک لیبارٹری میں, تو میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے پی ایچ ڈی بھی کرنا چاہیے, پی ایچ ڈی تک جانا چاہیے. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ کیسے جو وہ میں کر پاؤں گا ابھی, نہیں کر پاؤں گا, لیکن میں ہی سوچتا تھا کہ کم سے کم جو وہ اتنا تو بول سکوں گا لوگوں کو
کہ میرا پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ہو گیا تھا. ہونا نہ ہونا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہونا صرف. بس یہی تڑپ جو وہ آگے بڑھنے میں مدد, کیونکہ میں نے وہ دن بھی گزارے ہیں کہ میرے پاس جو ہے وہ سمجھ لیں کہ یونیورسٹی جانے کے لیے کرائے کے پیسے نہیں ہوتے تھے, لیکن پھر بھی جو ہے وہ میں نے بٹ امیزنگ, دیکھیں ابھی آپ نے پھر بھی اپنا آبجیکٹیو اچیو کیا ڈسپائٹ جو آپ کے فائنینشیل کرائسس کے باوجود بھی. امیزنگ, دس گیوز می لاٹ آف انرجی. سر نیکسٹ کوشچن, آپ کے پاکستان کو ایک ہائی ٹیک ڈریم ٹیم بنانے کے لیے آپ کس طرح حکومتی اور نجی اداروں کے درمیان پل کا کردار ادا کرنا دیکھیے اس چاہتے پہ ہیں؟ جو پھر میں وہی کہوں گا کہ یہ تھوڑی سی سیکریٹ ٹاپ سیکریٹ باتیں ہیں جس پہ سائنٹیفک خلافت جو بیس کرتی ہے. اس کا ٹائٹل آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ ایک ایسا پارلیمنٹ بنانا ہے جس میں 313 جو وہ پی ایچ ڈی ویژنریز ایکسپرٹ ہو جو اپنے شعبے میں مہارت رکھتے ہوں. یہ نہیں کہ بیچلرس کی ڈگری حاصل کر لی اور انگوٹھا چھاپ وہ جو ہمارے متعلق فیصلے کریں. اور یہ ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے نا یہ بالکل فیل ہو چکا ہے. یعنی کہ سمجھ لیں کہ ایک سویپر جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے, اور ایک پی ایچ ڈی فرد جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے, یا ایک ڈاکٹر یا انجینئر ووٹ کاسٹ کرتا ہے, تو اس کی ویلیو سیم ہے. یہ کیسا سسٹم ہے؟ اسلام میں تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ ریحان اللہ واللہ صاحب کو کتنے عرصے سے میں جانتے تو ہیں؟ کچھ کئی سالوں سے جو میں ان کو فالو کر رہا ہوں, اور یعنی کہ کمنٹس اور فیس بک پہ اور یہ اور میسنجر پہ جو ہے وہ تکرار بھی ہوتی رہی ہے ہماری. لیکن یہ ہے کہ میں اور آپ نے بتایا کہ آپ کراچی میں کرنگی میں میں رہتے اورنگی ہیں. ٹاؤن میں رہتا ہوں. کورنگی ایک دوسرا کونا ہے, اورنگی ٹاؤن دوسرا اورنگی کونا ٹاؤن. ہے. اچھا سوری میں جسٹ مس. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کورنگی ٹاؤن میں ان کا ایک جی کیمپس جی, ہے اورنگی نمبر 5 وہ, میں. اوکے. تو آپ نیکسٹ یہ جو بھی منڈے سے یعنی کل سنڈے ہے, پرسوں ہوں منڈے, پرسوں سے آپ کب آپ فرسٹ اویلیبل ٹائم کیا ہے تاکہ آپ اسکول کا پرسوں وزٹ لیٹ می کر چیک دی سکیں؟ ڈیٹ. پرسوں مینس ٹوینٹی پرسوں کی ڈیٹ آپ ایٹھ مجھے بتا رہا. 28 ٹوینٹی آپ ایٹھ ٹھیک ہے. تو 28 اپریل مین منڈے. منڈے کو ایسا میری کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, آپ بتائیں. آپ سے میں بہت زیادہ, چونکہ آپ کے اندر جو تڑپ میں دیکھ رہا ہوں, اور جو آپ کے اللہ پاک نے آپ کو اتنا علم دیا, اور دیکھیں اس میں میرا کوئی واقعی کمال نہیں ایک آپ ہے, بالکل میرا کوئی ڈفرینٹ کمال نہیں آدمی ہے. ہیں. جو بھی آتا آپ ہے وہ اللہ ڈفرینٹ تعالیٰ آدمی ہیں. کی ہے. آپ دیکھیں جو جس بندے کے اندر کوئی عزم ہو, وہی دیکھیں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدمی کی جو ویلیو ہے اس کے احساس, کوئی بندہ کتنا قیمتی ہے یہ اس کے احساس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آقا علیہ السلام سب سے زیادہ احساس والے تھے اس کائنات میں. اللہ کے بعد اگر اللہ پاک کسی مخلوق میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ جو احساس والے آقا علیہ السلام تھے. وہ ہمارے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, ان کو اچھا میں آپ کو ایک بات ہر بتاؤں, وقت یہی فکر تھی. میں پاکستان سے سمجھ لیں کہ پاکستان والوں کو میری قدر نہیں ہے. پاکستان کا ایک ادارہ ہے آرمی کا, ٹیسٹو, اس کے بارے میں کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن میرا دل بہت دکھ یعنی کہ سمجھ لیں کہ مجھے بہت دکھ ہوا یہ ان کا جواب سن کے کہ آپ کا ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے, ہم آپ کو اپوائنٹ نہیں کر سکتے. اور ان کے پاس جو ڈپارٹمنٹ اوپن کر رہے ہیں, ان کے پاس جو وہ اس ڈپارٹمنٹ کی کو رن کرنے کے لیے جو ایکسپرٹیز چاہیے, وہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, نہیں ہے. میرا ایک یقین ہے, میں آپ کے بارے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے الاؤ کریں. جی جی بولیں. دیکھیں سر, آپ دیکھیں جس طرح آپ نے اتنا ٹف سچویشنز کے باوجود آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر جی جی لی. جو آپ کے حالات واقعات بالکل بھی اس طرح کے سپورٹیو نہیں جی تھے کہ آپ آرام سے اس اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے تھے. اسی طرح آپ کوئی بھی پازیٹیوٹی, میرا ایمان ہے کوئی بھی انسان کوئی بھی پازیٹیو کام کرنا چاہتا ہے جو اس ملک کے لیے, اس امت کے لیے, بالکل. انسانیت کے لیے وہ فائدہ مند ہے, تو یقین جانیں اللہ پاک ایک ایسا نظام آپ کے حق میں کھڑا کر دیں گے دیکھیے مجھے کہ اللہ تعالیٰ کی, آپ اللہ کو رب لوگ العزت کی ذات پہ پورا یقین ہے
کیونکہ میری پاس کی جو زندگی اگر گزری ہے اس کو اگر آپ اسٹڈی کریں، اگر میرے ساتھ اگر گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھے ہیں آف لائن میں، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا کیا کچھ پیش آیا ہے، اور کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھائی ہیں، اور کیا کیا چیزیں جو ہے وہ بتائی ہیں، کون کون سے اشارے ملے ہیں، اور مجھے کیا کیا کرنا ہے آگے۔ میرا ویژن جو ہے وہ بہت کلیئر ہے، اور میرا ویژن جو ہے وہ بہت، مجھے کہاں تک جانا ہے وہ بہت کلیئر ہے۔ کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، یہ بھی سب بھی کلیئر ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لینا ہے، یہ بات تو طے شدہ ہے۔ میں نہیں کروں گا، ڈاکٹر صاحب اگر میں اگر یہ آپ میں کو نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو پیدا کر دے گا۔ بالکل اللہ پاک کسی کے محتاج نہیں، کیونکہ اللہ پاک اپنا پاکستانیوں نے کام بہت کسی سے ظلم بھی لے سہ لی سکتے ہیں۔ ہے، بہت ظلم سہ لی ہے۔ اب جو ہے وہ یعنی کہ ظلم، ناانصافی، دہشت گردی، کرپشن، بدعنوانی، کیا چیز نہیں ہے یہاں پہ، مہنگائی، اس کی بیس کیا ہے؟ یہ ڈیموکریٹک سسٹم۔ اور ڈاکٹر صاحب منڈے کو انشاءاللہ آپ اویلیبل جی، ہیں؟ منڈے کو آپ کا جو وزٹ ہے، لیٹس ٹاک اباؤٹ منڈے دیٹ۔ کو وزٹ کروں میں میں آپ کے آپ پاس؟ کو اگر یس منڈے کو آپ ہر صورت کرنگی کیمپس یا منور کے دو، آپ وہاں پہ دو کائنڈلی کیمپسز اگر ہیں، آپ جو ہے وہ میری میں آپ کو دونوں، انشور کرتے ہیں کہ ریحان بھائی بھی اگر وہاں پر ہوں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ریحان بھائی اس وقت ملک میں وہ نہیں ہے، جب آ جائے تو جب اور کر وہ لیتا ہوں۔ جیسے آتی ہیں آپ اس وقت تک کہ میں آپ کو چھوٹی سی آپ کو ایک ان تک پہنچنے کا راستہ جی جی، بتانا بولیں چاہتا ہوں اگر مجھے آپ بولیں الاؤ بولیں۔ کرتے ہیں تو۔ ایک تو میں آپ کو ایک گڈ نیوز بولیں۔ دینا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل ریحان، آپ کی جو سوچ ہے، آپ کی سوچ ریحان بھائی کے دل کے بہت قریب ہے، بلکہ بہت زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح آپ اس ملک قوم کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں، اور آپ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، اور آپ کوئی رستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اور یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں کوئی جنرلی لوگ نہیں کرتے ایسے۔ ہر کوئی اپنی روٹین لائف، صبح اٹھنا، اپنے کام پہ جانا، اور بس روٹی کپڑا مکان تک محدود سوچ رکھ کے ختم۔ آپ ایک بہت بڑا ایسٹ ہیں ہمارے ملک کے لیے، اس امت کے لیے، لوگوں کے لیے، اس دھرتی کے لیے۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنی دیکھیں، آپ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی مارکیٹ کیا ہے، آپ ایک منٹ، آپ کی آپ بات اپنے کاٹ رہا آپ ہوں کو میں، اس مارکیٹ آپ کی میں تو بات لیں۔ کاٹ رہا ہوں میں۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ جو ہے وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں، یہاں آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ میں 2.5 ایئر سے جاب لیس ہوں، کیسے چل رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ لیکن جو وہ میں میں آپ سے عرض کرتا پاکستان ہوں، سے باہر نہیں جانا چاہتا، کیونکہ پاکستان میں مجھے بہت کچھ کرنا ہے، کیونکہ پاکستان نے ہی جو کچھ دیا ہے مجھے، پاکستان نے دیا ہے، اس سے غداری میں نہیں کر سکتا۔ جب تک جتنا مجھے ملا ہے اس کو ڈیلیور نہیں کروں گا، اس وقت تک پاکستان سے میں نہیں جاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے پاکستان سے۔ اس لیے میں کہتا ہوں آپ بہت قیمتی ہیں، اور میں آپ کو خوشخبری دے چکا ہوں کہ آپ کی سوچ سے ریحان کے دل کے بہت قریب ہے۔ آپ کو جو اس وقت تھوڑے ایک آدھ سٹیپس ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ جی بالکل جی، ان بولیں۔ کے قریب پہنچ جائیں گے۔ آپ جس طرح ایک تو آپ جا کر سر کے جو دو کیمپسز ہیں کراچی میں دونوں کے آپ کو لنک شیئر کر دیتا ہوں ابھی نہیں، وہ اس تو پہنچ پوڈ جاؤں گا، کاسٹ کوئی کے مسئلہ بعد، نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ دونوں میں سے جو بھی آپ کے لیے آسان ہے، دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں جو آپ کے لیے زیادہ کمفرٹیبل ہے، دونوں میں سے کسی بھی ایک اسکول میں آپ فل ڈے وہاں پہ ٹھیک رہیں۔ ہے۔ جو بچے جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، آپ صبح سے میرے خیال میں 1:30 یا اراؤنڈ 2 o'clock، جس طرح نارمل اسکولس کی ٹھیک ٹائمنگ ہے۔ ہوتی ہے صبح 7 سے، تو آپ ایک کوآرڈینیٹ کروا دیتا ہوں میں آپ کو، اور میں بات بھی کروا دوں گا۔ آپ وہاں جب جائیں گے تو پورے کا پورا ایک دن، زیادہ تو میں آپ سے کہہ نہیں سکتا بیکاز ہر بندہ کورنگی بزی ہوتا ہے، کیمپس کا وزٹ رکھ آپ دیں ضرور میرے لیے۔ کرنگی ہے، دو ان کے، ایک نہیں، میں کورنگی جاؤں گا، منور میں کیمپس ہے، ایک منڈے کو کرنگی، کورنگی چلا جاؤں جو بھی یعنی میں آپ کو دونوں شیئر کروا دوں گا، جو بھی آپ کو زیادہ گا۔ ٹھیک کمفرٹیبل ہو۔ میری خواہش ہے کہ جو آپ کے لیے زیادہ ٹھیک ہے۔ کمفرٹیبل ہو آپ اس میں جائیں، دونوں ایک جیسے ہیں۔ اچھا، اب اس میں آپ نے پورا دن رہنا ہے، ایک تو یہ ایک سٹیپ ہے تاکہ آپ کو ایگزیکٹ آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ جو سر ریحان کہہ رہے ہیں، میری بڑی کنفیوژن سی کافی زیادہ، جس طرح چونکہ اس وقت صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ ہر بندہ اپنے چیز کو بیسٹ قرار دے کر اور خود ہی فیصلہ کر کے، خود ہی جج وکیل اور سب کچھ خود کر کے فیصلہ سنا رہے ہیں۔ تو میں بڑا سسپیشیس تھا اباؤٹ دس سسٹم،
تو میں جب تک خود گیا نہیں اور جب تک میں نے ان بچوں سے پروڈکٹ سے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہر بندے کتابیں تو سب کے پاس نیلی پیلی بڑی خوبصورت پیاری پیاری کتابیں ہیں اور اس کے اندر تصویریں، چیزیں، انگریزیاں اور فارسیاں سب لکھی ہوتی ہیں، بٹ جو میرے لیے سب سے امپورٹنٹ تھا کہ میں دیکھوں کہ جو یہ پڑھ لکھ کے یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جو بچہ بن رہا ہے، جو اسٹوڈنٹ بن رہا ہے، وہ کیا ہے. جس طرح اب آپ ایک بچی ہے سندھی کے مہروز سندھی کیلکولیٹر والی، وہ جو آپ میڈیا میں اس وقت ہے، اور کئی بچے، یہ تو ایک بچہ سامنے آ گیا نا تو یو ول بی امیزڈ. آپ اچھا دوسرا ایک سٹیپ یہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ ان کا ٹیچرز ٹریننگ کا ایک پروگرام ہے دیکھا ہے میں نے، دیکھی جو آپ کے پروگرام کا جو آپ نے بھی اپنے جو پورا فریم ورک بنایا ہوا ہے اے آئی ہے۔ ایجوکیشن کانٹیکسٹ میں، سب سے زیادہ آپ کا جو ایمفیسس ہے اور بالکل ٹھیک ہے وہ ٹیچرز ٹریننگ پر ہے. اور واللہ ہمارے ٹیچرز کو دیکھیے میں مطلب کہ میں ظفر بھائی، میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ جب میں اپنے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے سوچ رہا تھا نا، تو میری نظر میں روٹس ملینیم اسکول جو وہ مجھے پسند آیا. یہ پاکستان کا سمجھ لیں کہ ٹاپ 3 کا اسکول ہے، یعنی 3rd نمبر پہ آتا ہے. یہاں پر کراچی میں بھی ڈفرینٹ جگہوں پہ کیمپسز ہیں. تو میں نے ان سے کانٹیکٹ بھی کیا، اسلام آباد سے کال بھی آئی میرے پاس، اور میں نے ان کے پیجز وزٹ کیے، سائٹ تو وزٹ نہیں کیے اسکول کی میں نے، لیکن مجھے ایک فالٹ نظر آیا کہ وہاں پر کو ایجوکیشن، ساری چیزیں صحیح ہیں، کو ایجوکیشن. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں نا، اگر اگر سمجھ لیں کہ طبی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو آپ کو ایک واضح فرق لگے گا. یعنی کہ لڑکیوں میں جو سیکھنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ لڑکوں سے زیادہ ہوتی ہے. یعنی کہ وہ لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ جلدی اپنی چیزوں کو پک کر لیتی ہیں، بجائے یہ کہ بوائز تھوڑی دیر سے سیکھتے ہیں. اس لیے جو ہے وہ ان کو سیپریٹ کیا جاتا ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اگر دونوں کو اگر جو ہے وہ مکس کر دیا جائے گا، ایک ہی کلاس میں بٹھا دیا جائے گا، تو جو بوائز ہیں وہ اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ فیل کریں گے. آپ کا پوائنٹ ویل ٹیکن، مجھے بڑا ریگارڈ ہے آپ کی جو سوچ ہے اس کے یہ میں اوپر، نہیں کہہ رہا مجھے کہ بہت اسلامک پوائنٹ آف ویو رسپیکٹ سے، کرتا لیکن ہوں. اگر آپ یعنی کہ اچھا سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو یہ دونوں بالکل سیپریٹ کلاسز ہونی چاہیے. اس لیے میں نے جو ملینئرس اسکول کو جو وہ پسند نہیں کیا اپنے بچوں کے لیے. مجھے بہت، میں اس پوائنٹ کی بہت عزت کرتا ہوں اور مجھے بالکل کوئی اور دوسری اختلاف نہیں بات ہے. یہ کہ جو میں اس پوائنٹ سے اگر بالکل اگینسٹ ہوں. اگر لڑکے ہیں تو ان کے ٹیچرز بھی میل ہونے چاہیے، اور اگر لڑکیاں ہیں تو ان کے ٹیچرز بھی فیمیل ہونے چاہیے، کیونکہ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. اگر لڑکوں کو اوکے، ٹیچر اب جو اگر آپ آپ نے ٹریننگ دیں گی تو وہ ان میں وہ صلاحیت ہے، لیڈرشپ کوالٹی کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکے گی. کیونکہ مردوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے لیڈرشپ کوالٹی دی ہے، عورتوں کو نہیں دی ہے. آپ جتنی بھی ٹاپ کمپنیاں دیکھیں گے، ٹاپ کمپنی کے سی ای ہو یا ڈائریکٹر ہو یا کوئی بھی ٹاپ پوزیشن جو ہوگی وہ میل ہی ہوگی، کیونکہ ان میں قوت فیصلہ اور قوت برداشت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دی فیمیلس. اوکے، آپ یہ بتائیں کہ آپ اب جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی آپ کے پاس جاب نہیں ہے، تو آپ اگر اویلیبل ہیں تو آپ ایک ٹیچرز ٹریننگ کورس ہوتا ہے، چھوٹا سا 2 مہینے کا کورس ہے، اور اٹ از سو امیزنگ. یہ بالکل آپ کی سوچوں کے عین مطابق ہے. اگر آپ اس کو جوائن کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس میں 2 طریقے ہو سکتے ہیں. آپ ان کی کلاسز ڈائریکٹ لے سکتے ہیں، ان کا حصہ بن سکتے ہیں. میں نے لی ہیں ابھی اپریل میں، ہمارے پاس 4 کلاسز اور ہیں، 3 شاید اور، جس کے بعد ہمارا یہ کنکلوڈ ہو جائے گا. ہم نے بیچ 3 ان کا جو بوٹ کیمپ بیچ 3 ہے، میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں اے آئی ٹیچرز ٹریننگ کا. تو میں نے تو اپنی زندگی میں اچھا، اگر میں اس آپ سے سے پیارا، کوشچن کروں اس سے کہ اچھا، کچھ شارٹ میں مجھے بتائیے گا کہ آپ نے اس ٹریننگ سے کیا سیکھا، مختصراً بتا دیں ذرا. اس ٹریننگ سے میں نے کیا سیکھا. جی اس ٹرین آپ دیکھ رہے ہیں نا GAO TV، یہ نظر جی آ جی رہا ہے جی آپ کو سامنے، یہ ہے گلوبل ابانڈنس ٹھیک ہے. آرگنائزیشن. آپ صرف آج کا آپ، میں نیکسٹ ملاقات سے پہلے نا میں چاہوں گا کہ ایک تو آپ سرحان کے اسکول کا ایک دن ضرور دیں. دیکھوں گا میں. دوسرا آپ، میں چاہوں گا کہ ابانڈنس کو تھوڑا پڑھیں
اور دیکھیں کہ جو دنیا میں ابنڈنس کے اوپر تنظیمیں کام کر رہی ہیں. ایک بندہ ہے پیٹر ایچ ڈائمنڈس. جب تک آپ ان کو ان ورڈز کو، ان ٹرمینالوجیز کو اور ان کی پیٹر ایچ ڈائمنڈس کو جب تک آپ پڑھ نہیں لیتے، یا سارا تو میں نہیں کہتا، بٹ ان کے جو بھی آپ کے پاس سوشل میڈیا میں کافی چیز، میں آپ کو ان کی بالکل لنک شیور شیئر کروں شیور گا. آپ ان کو گو تھرو شیور. جب تک وہ کر نہیں لیتے نا، تو میں آپ کے اس سوال کا جواب دیکھیں یقین کریں، یقین میں جانے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد جو ہے آنے. نا مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں. یقین کریں اتنا کچھ ہے پڑھنے کے تو لیے، اس کا مطلب اتنا آپ کچھ نے ہے پھر پڑھنے پڑھائی کے لیے. کی ہے. ڈاکٹر یقین جانے میں آپ کی صاحب بات کاٹ رہا ہوں. آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا میرا ہوں. دل چاہتا ہے ایک اور پی ایچ ڈی کروں اسلامک اسٹڈیز میں، لیکن اس کے لیے جو مجھے شیور پیچھے سے یس، جانا وائی پڑے ناٹ. گا. بی اے کرنا پڑے گا، پھر ایم اے کرنا پڑے گا، پھر ایم فل اور پھر پی ایچ ڈی. اگر کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ڈائریکٹ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لوں، بھلے سے اپنا ریسرچ ورک کروں اور ساری چیزیں کروں، ایم فل پی ایچ ڈی میں لازمی کروں اس گا کے اوپر بھی ہم بات کر لیں انشاءاللہ. گے انشاءاللہ. اس کے لیے آپ جب آپ انشاءاللہ انشاءاللہ جو ایک دن آپ کا ریحان اسکول، جو بھی 2 ہمارے کیمپسز ہیں کراچی میں ہمارے اس لیے کہتا ہوں کہ میرے تو بالکل بھی نہیں ہے، ظاہر ہے میں تو اس کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں ٹیچرس ٹریننگ کا، بٹ مجھے اپنے لگتے ہیں یہ، اس لیے میرے منہ سے اکثر یہ نکل، آپ سنتے ہوں گے ہماری اتنی محبت ہے ان کے ساتھ، کیونکہ یہ ہمارے دل کے بڑے قریب ہیں، ان کا آبجیکٹو جو ہے. تو آپ جب جائیں گے یقین جانے آپ کو یہ لگے گا کہ جو آپ نے ابھی تک پڑھا لکھا، جو آپ کا ذہن بنا، وہ ایگزیکٹلی آپ کو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے پریکٹیکلی وہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ جو بھی آپ نے جتنے پوائنٹس بات کی ہے، یا جو کچھ آپ باتیں کریں، آپ کو ظفر اتنی بھائی میں نے انرجی وزٹ دینی ہے نہیں اس کیا. وزٹ میں. میں ایک کمرے میں بیٹھ کے بہت کچھ دیکھ سکتا ہوں. دیٹس امیزنگ. اب دیکھیں نا، آپ کو اللہ نے اتنی صلاحیت میں دی ہے پاکستان سے کہ اگر باہر آپ صرف ابھی سعودی گئے عرب نہیں ہیں گیا اور تھا آپ عمرہ کے کرنے کے لیے، آپ کے لیکن میں اتنی. دنیا گھوم چکا ہوں. دیٹس امیزنگ، دیٹس امیزنگ. آپ اللہ نے ابھی بڑی کسی صلاحیت دی آپ بندے کو. کو دوسرا، جی بولیں. آپ اس آپ نے اگر ریحان بھائی کا قرب حاصل کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں، جس طرح آپ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں آپ کی آنکھوں میں اور آپ کے دل میں ان کے لیے اللہ نے بڑی محبت دی، اور یہ آپ بھی قسمت والے ہیں، اور سر ریحان تو ہیں ہی ماشاءاللہ. وہ تو آلریڈی ایک اللہ کی انسانیت اور آدمیت کے لیے اتنا بڑا اللہ کام تعالیٰ کریں. کامیاب کرے. ان کا میسیولی ٹرانسفارمیٹیو پرپس ہے کہ وہ دنیا سے غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں، بالخصوص پاکستان سے. تو اور اس کے لیے وہ دن رات اتنے بے قرار، بے چین، اور اپنی ساری صلاحیتوں کو، سارے وقت کو، ساری انرجیز کو، آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے کتنے بزنسز اپنے کلوز کیا. بیچ دیے، آپ نقصان اٹھایا ان اس میں سے، صرف کس لیے کہ میری لیکن میری قوم پڑھ لکھ لیکن جائے، ظفر بھائی یہ پڑھ لکھ. ایک منٹ. تو آپ کا بھی میں یہ یہی کہہ رہا فکر تھا ہے. کہ ریحان بھائی جتنی کوششیں کر رہے ہیں نا، جتنی کوششیں جتنی ایفرٹس کر رہے ہیں نا، میری نظر میں اس کا آؤٹ پٹ اتنا نہیں آ رہا جتنا آنا چاہیے تھا. نو ڈاؤٹ وہ بہت کوششیں کر رہے ہیں، صبح دن رات ایک کر رہے ہیں، آپ اپنے پیسے لگا رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں، اپنی ساری صلاحیتیں لگا رہے ہیں. اس کے اوپر ابھی میں نے ایک بندے، ایگزیکٹلی میں بتاؤں، ایک بندے کا میں نے نام لیا، اور اس کے والے سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ جب ہماری نیکسٹ میٹنگ ہونا تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ ابھی ریزلٹس کیوں نہیں آ رہے، اور یہ جب ریزلٹس آنا سٹارٹ ہوں گے تو یہ اتنے انبلیویبل ہوں گے نا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ نظر آ رہا ہوگا، اور آپ کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا ہوگا. یہ بہت جلدی میرا جو پرسنل جو سوچ ہے، وہ 15 مہینے 16 مہینے ہے ابھی سے، ٹھیک ہے، کیونکہ 2 مہینے آلریڈی گزر چکے ہیں. یعنی کہ ایک گڈ ایئر ون، یہ جو آپ کا 28 ہوگا، تو ابھی 27 جو ہوگا نا، 2027 یہ ریحان اسکول کا سال ہوگا. 2027 میں جو ہے ورلڈ سینیریو ٹھیک چینج ہے، ہو اور چکا ہوگا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. پورا ورلڈ کیا سینیریو چینج ہو چینج ہو جائے گا؟ چکا ہوگا. نہیں دیٹس آلریڈی ابھی نہیں چینج. ہوا. دیکھیں جب سے اے آئی ابھی آیا نہیں نا، ہوا. اس کے بعد ابھی نہیں ہوا. دنیا از چینج. ڈراسٹک ٹھیک چینج ہے، آئے گا 2027. تو بٹ اگین وہ جو چینج ہو چکا ہوگا نا، وہ وہ چینج لانے والوں میں سے نا، ریحان بھائی از دا ون who does not predict the future, he creates the future. He is a future creator. جس طرح آپ کے اندر بڑا ایک میں انرجی دیکھتا ہوں، اندر بہت لاوا ہے آپ کے اندر، بہت زیادہ، مطلب کہ آپ بالکل رائٹ آن ٹریک ہوں گے اگر آپ ان کے ساتھ، ان کی اگر ساری بات ہے کہ آپ کس طرح ان کو، آپ ان کے ساتھ ریزونیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، ساری بات ہوتی ہے کہ آپ کو جو پورا سسٹم سمجھ آتا ہے.
वो, और वो तब उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है कि एक तो आप फिजिकल विजिट करें, सेकेंडली आप टीचर्स नहीं, ट्रेनिंग विजिट तो उनका कर बूट लूँगा, कैंप ट्रेनिंग ज्वाइन का करिए, मैं अभी वादा स्टार्ट आपसे होने बिल्कुल वाला नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अभी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में बहुत उलझा हुआ हूँ और मेरे टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट, मेरे पास जो वो बहुत कम है टाइम आजकल, यानी कि समझ लें कि सुबह से लेकर रात तक। है। डॉक्टर साहब, इट्स जस्ट 2 आवर्स, टू आवर्स कोशिश डे, करूँगा, मैं और कोशिश उसमें करूँगा संडे निकालने उसमें की, भी लेकिन ऑफ है। प्रॉमिस नहीं कर 8 सकता। से रात 8 से 10 बजे तक होता है, और इतना अमेजिंग है ये, आप इतना मुझे अमेजिंग डिटेल है, शेयर कर दीजिएगा, मैं इट्स देखूँगा वर्थ उसको। डूइंग। चलो, आपको मैं बुक शेयर करता हूँ इनकी, आप rehanschools.net/books करें, आपको /books आप उसमें करते हैं तो आपको उनका कंटेंट भी मिलेगा, किताबें भी मिलेंगी, और ये अच्छा जो मुझे ये टीचर्स बताएँ, ट्रेनिंग का ये एक सारा उसमें क्वेश्चन है मेरा अवेलेबल है। कि रेहान भाई ने जो वो एआई में जो वो समझ लें कि एक्सपर्ट है एआई के, एआई को अगर हेल्थ में इंटीग्रेट किया जाए तो उसमें एक्सपर्टीज़ है उनकी? क्योंकि मेरा एक प्रोजेक्ट हेल्थ पे भी है। जो दो चीजें हैं, एक होता है टेक्नोलॉजिस्ट, कि जिस तरह एक बंदा है जहाज बनाने वाला, जिसने हुँ, F-16 बनाया, ठीक है, एरोनॉटिकल इंजीनियर की पूरी टीम होती है, वो बड़ा, ठीक है, बनाने वाले होते हैं। एक होता है जहाज उड़ाने वाला। हुँ, जहाज उड़ाने वाले के लिए कोई जरूरी नहीं होता कि उसको पता हो कि इंजन के ऊपर क्या लिखा हुआ है और उसका कलर क्या है या उसके अंदर क्या, उसको उड़ाना आना चाहिए, उसको उसकी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए, उसकी फ्यू डिटेल्स चाहिए होती हैं उसको। तो जो रेहान भाई है ना, वो एआई के उस तरह के टेक्नोलॉजिस्ट नहीं है जिस तरह के एक साहब और भी हैं वो जिनसे मुझे है, मुलाकात करनी है, जो जो एआई के लोग, एक्सपर्ट हैं वो, इरफान मलिक साहब, वो लाहौर में होते हैं और उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया है, इंशाल्लाह जो मेरे वो वो टेक्नोलॉजिस्ट है। मैं उनसे भी यू कॉन्टैक्ट राइट, करूँगा, उनको ही भी इज रूबरू होऊँगा। टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ द एआई। यस, यस, यस। प्रोबेबली अगर आप कोई एआई के इस वाले से मिलना चाहते हैं तो ही इज वन ऑफ द राइट या पर्सन इन पाकिस्तान आई वी नो। हैव। ठीक है, बिल्कुल, आप उनके हवाले से मैं बड़े खुशी से आपको, और मुझे बड़ी बड़ी मोहब्बत है उनसे। ही इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ रिहान हिमसेल्फ। वो, उन्होंने, और उनके पीछे मैंने आपको मैं बताया सलाम ना कि पेश मैं करना एक चाह, कमरे में बैठ मतलब के कि उनका पूरे तस्करा पाकिस्तान, पूरी दुनिया घूम चुका हूँ। मुझे पता है किसमें क्या। ऐसा ही है। अब तो एआई के हवाले से सब, तो अब डॉक्टर जावेद इकबाल साहब का जिक्र ना करना उनके हवाले से ज्यादती होगी, क्योंकि डॉक्टर जी जावेद पता है इकबाल मुझे, साहब इज द वन उनके साथ ही होते हैं। जिन्होंने उनको उनको यस। तो देखिए ना, ये बहुत से आपके साथ जो आपकी मेंटल स्टेट है या जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, दैट्स दे आर अमेजिंग। आप पता है क्या, आप कराची में रह के समंदर पे बैठ के प्यासे तो ना होना, डॉक्टर साहब एंज ना करो, मतलब ये आप, आपके पास रेहान साहब जैसी हस्ती वहां पर हैं, 2 स्कूल हैं वहां पे, वहां पे आपको ट्रेंड टीचर्स मिलेंगे, टीचर्स से आप जरा डिस्कस करें, और आप हैरान हो जाएंगे कि बच्चे टीचर्स को पढ़ा रहे होते हैं, और ऐसी ऐसी वहाँ पे तख्लीकें हो रही हैं। यू विल फाइंड अब छोटे छोटे बच्चे बजिंग अराउंड कंप्यूटर्स, और वो, और आपको आपको ईमान आपका ताज़ा हो जाएगा। मैं तो, एक ही बच्चे मेरा टीचर्स विजिट को है, पढ़ा रहे होते हैं, अभी जो मेरी एक ये समझ लेंगे, इस्लामाबाद कैंपस। एक बात याद आ गई मेरे बेटे की। 3.5 साल का है वो, स्कूल में गया, पहला दिन था उसका, उसने टीचर्स की पिटाई शुरू कर दी। टीचर्स की नहीं शिकायत नहीं की नहीं, कि ऐसा भाई तो आपने खैर, इतना फ्री कराया है। आई नेवर उसने, वो टोल्ड द कह रहा है कि आइडिया। नहीं मुझे बाबा, नहीं मुझे नहीं मामा नहीं, स्कूल नहीं जाना है मुझे। वैसे ही जस्ट वाली ये बात कह रही थी। नहीं नहीं, वहाँ पे खैर ये तो, आप जब हम एक दफ़ा जाएंगे दूसरा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करें, और आप ऑटोमेटिकली आप उनके इतने क्लोज आ जाएंगे कि आपकी देखिए, मुझे उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया, आपने जब उनको कहा कि पाकिस्तान में पहले हुँ, 100% लिटरेसी रेट कर लें, उन्होंने मुझे उसी देन एंड देयर मुझे इंस्ट्रक्ट किया कि मैं आपका इंटरव्यू लूँ, और मैंने आपको उसी वक्त रब्ता किया, फिर आपसे लेट नाइट हमारा तय भी हो गया था, बट वो हुँ। काफ़ी रात के 2:30 बज रहे थे उस वक्त। तो वो मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे इंटरव्यूज करके थका भी हुआ था, वरना मैं आपको रात को ही ले ऑन बोर्ड करता। बट अगेन आज हमने बात कर ली है, और मुझे आपके अंदर बड़ी सलाहियतें नज़र आती हैं, आप नहीं, ऑलरेडी पीएचडी मेरा डॉक्टर कोई हैं, और कमाल नहीं है आपकी ये भाई जो इसमें। फील्ड्स की हुई है, दैट्स अमेजिंग। तो आप अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क को, कौम के लिए, इस दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए, अकल इस्लाम की इस उम्मत के लिए अगर आप वाकई मैं कंट्रीब्यूट करना मैं चाहते हैं, अपनी तो बात का तालीम इख्तिताम से सिर्फ़ एक बेहतर, कोट पे करूँगा कि मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी का एक कोट है कि कुरान और सुन्नत की दावत लेकर उठो,
اور ساری دنیا پہ چھا جاؤ. بس یہ اپنا مقصد بنا لیں. बिल्कुल, दिस इज़ द टाइम. और आपके पास وہ टेक्नोलॉजी آپ भी اس है. کو اپنا زندگی کا ایم بنا दैट्स لیں, अमेजिंग. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے راستے آسان کرتا ہے. دیکھیں اب آپ کا یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز طے ہوتی ہے. ایک اوپر کا پلان جو ہوتا ہے نا, آپ نے یہ کمنٹ کرنا تھا کہ آپ ریحان بھائی کو کمنٹ کر رہے تھے کہ وہ پہلے 100% لٹریسی ریٹ اس ملک میں کر لیں, پھر انڈیا کی سوچیں. بات دیکھیں, انڈیا اور پاکستان اور ان کی پوری امت کی بات ہے, دیکھیں ابھی پوری جو وہ دنیا کی نہیں بات ہے. کرنٹ وہاں پہ سچویشن کو بھی دیکھیں, ابھی ذرا کرنٹ سچویشن کو دیکھیں, اس کو اس نظر میں رکھتے ہوئے جو وہ فیصلے کرنے چاہیے. ابھی بہرحال پاکستان کو وہ ابھی جو کچھ ہے اس وقت دیٹ از پولیٹیکل. وہ میرا پاکستانی یعنی ایمبیٹی ٹیلنٹڈ نہیں. مائنڈس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ظفر بھائی میں آپ کی بات کر رہا ہوں, پاکستان کو یس پولیٹیشین نے تباہ کر دیا یہ ہے, بالکل. بالکل تباہ کر دیا ہے, قرضوں میں ڈوب چکے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں پاکستان نا, کے پاس کیا کچھ نہیں ہے. پاکستان کی جو پرابلم کا سولوشن ہے نا, سب کچھ موجود ہے پاکستان میں. یہاں کے پولیٹیشین جو ہے نا, ان کو پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے میرے خیال. اس لیے میں آپ زمین کو کو کہتا سبق ہوں, ملے گا. نہیں بالکل اس لیے اسٹریٹ میں فارورڈ آپ سے بات کر رہا ہوں میں. ریکویسٹ کی ہے. مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. دو چیزیں میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہیں. ایک, آپ اسکول کا وزٹ کریں. دوسرا میں وہ کر لوں گا, میں نے سن لیا. آپ یہ کورس اٹینڈ کریں, اور آپ اس کے بعد ہم اگلی کوئی بھی بات کر سکیں گے. بیکاز جی انشاءاللہ. ہمیں پہلے ایک پیج پر آنا ہوگا. بیکاز ابھی ٹھیک ہے. ابھی آپ کی بیسیکلی جو آپ چاہ رہے ہیں نا, وہ ریحان صاحب کر رہے ہیں. آپ جس طرح پولیٹیشینس کے بارے میں تھوڑا سا پریشانی کا آپ اظہار کر رہے ہیں, ہمیں ہم آپ کو فیوچر جو لیڈرز وہاں پہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئیں گے. آپ کے اندر کچھ جو ایک تڑپ ہے نا, وہ آپ وہاں پر ہوتی ہوئی دیکھیں گے کہ جو آپ کی خواہش ہے, سوچ ہے. سر ریحان پچھلے 30 سال سے اسی جی کے مجھے پتا ہے, ظفر کا ڈیولپمنٹ میں مجھے لگے پتا ہے, ہوئے میں ہیں. فالو کر رہا ہوں. تو یہ ہم اس وقت تک, اگلی بات میں بیسیکلی میری یہ انیبلٹی ہے کہ میں آپ کو اس وقت تک اگلی بات سمجھا ہی نہیں پاؤں گا جب تک آپ یہ ایکسپیرینس سے نہ گزریں. ٹھیک ہے, میں آپ کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کر رہا ہوں. کیونکہ میں میں منڈے بھی کو نہیں انشاءاللہ سمجھ کون سکا کی تھا. کیمپس وزٹ کرتا ہوں. یس, آپ کو پتہ ہے نا, یو ہیو ٹو گو تھرو دا پروسیس. اگر آپ اف یو آر ریڈی ٹو گو تھرو دا پروسیس, اونلی دین ہم اگلے اسٹیپ پہ بات کر پائیں گے. ورنہ منڈے اس کو کے وہاں اوپر پہ کون بات ہوگا کرنا وہاں پہ, ایک کون بحث موجود ہے برائے بحث ہو جائے گی. منڈے کو, کون ہوگا وہاں پہ؟ میں سر آپ کو کوآرڈینیٹ کروا دوں گا. آئی گوٹ یور نمبر. میں بھی بات کر سکوں گا, یا کل پورا دن ہوگا میرے پاس, میں آپ کو فل وزٹ وہاں پہ آپ کو ملے گا, اور آپ کے ساتھ پوری ایک ٹیم ہوگی, اور آپ کو تھرو فرام پوائنٹ 1 گیٹ سے انٹرنس تک دوبارہ ایگزٹ تک آپ کو سارا پروسیس وہاں پہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, اور آپ کو بریف بھی کیا جائے گا, اور آپ کو وہاں پہ پورے آپ کا وہاں پہ پوڈ کاسٹ بھی ریکارڈ ہوگا. آپ کے ساتھ بچے انٹریکٹ کریں گے, اور آپ ایک نئے دنیا میں جائیں گے. جس طرح وہ سنڈریلا اپنی دنیا سے نکل کے ایک دوسری میں, آپ کو یو ول فائنڈ یور سیلف. انشاءاللہ. جو آپ کا کانسیپٹ ہے نا, وہ جو آپ نے بنایا ہوا ہے فریم ورک اے آئی کا, امیزنگ. یو ول اسمیل اٹ دیئر, یو ول فیل اٹ دیئر, یو ول ایکسپیرینس اٹ دیئر. اور آپ کو وہ جو آپ کی سوچ ہے نا, وہ آپ کو وہاں چلتی پھرتے بچوں کی صورت میں بولتے آپ کو زندہ ایکسپیرینس ہوگا. جیسے آپ مووی دیکھ رہے ہیں, آپ ہولوگرام, آپ یہ ہولوگرام نہیں, ریئل ہوگا یہ جو آپ نے فریم ورک بنایا, یا جو میں آپ کو سمجھ سکا جو کچھ ہے. دس از امیزنگ. اور میں آپ کے اندر بڑی صلاحیتیں دیکھ رہا ہوں, بڑی پاور دیکھ رہا ہوں آپ کے اندر, بڑی طاقت ہے, میرے یہاں کوئی کمال نہیں ہے بھائی بہت اس میں. صلاحیت ہے آپ کے اندر, بہت. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے آخری پیغام لیتے ہوئے, بہت سوری آپ کا زیادہ ٹائم لے لیا, بٹ نہیں, اٹس اوکے. میں آپ کے ساتھ بہت انجوائے کر رہا ہوں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سے بڑا کام لیں گے آنے والے وقت میں. آپ اپنا پیغام دنیا کے لیے کوئی دینا چاہیں تاکہ پھر بس ہم میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں آج یہاں پر آپ کے ساتھ موجود ہوں, تو وہ صرف اس لیے کہ پاکستان کے ہر بچے کے ہاتھ میں نہ صرف کتاب ہو, بلکہ ایک مستقبل ساز ہتھیار بھی ہو. یعنی کہ ٹیکنالوجیکل امیزنگ. ایڈوانسمنٹ ہونی چاہیے اس کے پاس. یہ ڈاکٹر ویپنس کی بات ریحان نہیں کر احمد رہا میں, صدیقی, ڈاکٹر ہتھیار ریحان کا احمد مسئلہ. صدیقی صاحب,
क्योंकि प्लीज से फ्यूचर जो मैं देख रहा हूँ वो साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में जंगें लड़ी जाएंगी, और हम अगर हमने अपने बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में पीछे छोड़ दिया तो हमारा जो वो फ्यूचर जो वो मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको एक, आपने अब चूंकि मीडिया को फॉलो करते हैं, देखते हैं प्रेसिडेंट शी जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक मोस्ट रिसेंट एक उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जो अब नई जंगें हैं, अगली जंगें जो हैं, फ्यूचर की सारी जंगें इंटरनेट पर होंगी। ठीक है ना, अभी अभी हम चैट जीपीटी का शोर शोरा था हर तरफ, और आप अब मैं डीप आपको एक सीख की बताऊं, बात। एक बात बताऊं एक जुमले में, फ्यूचर वॉर जो है ना वो माइंड कैप्चरिंग पे है। ट्रू, आप इस पे थोड़ा सा गौर करें जुमले पे, ऐसे ही नहीं नहीं, बिल्कुल आपके ऐसा, माइंड को कैप्चर कर लिया जाएगा। ऐसा ही है। आपकी एक मिसाल दूं मैं आपको, जब टर्की में जो है वो तैयब अरदगान साहब को जो है वो जेल में डाल दिया गया था, जब आर्मी ने जो है बगावत कर दी थी, क्या हुआ था? एक मैसेज भेजा था ना ट्विटर पे, पूरी कौम सड़कों पे निकल गई थी। क्या है ये माइंड कैप्चरिंग तो है। आप उसने उन्होंने क्या यूज़ किया? सिर्फ ये, कोई वेपन यूज़ नहीं किया। ये वो डिवाइस है जफ़र भाई, मैं एक कमरे में बैठ के पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ लेकिन ये पॉसिबल है। आप कुछ कहना चाहेंगे तो कहें, कहते हैं वो सब, मेरे ख्याल में टाइम बहुत ज़्यादा हो वेल गया। वेल आई हैव गॉट लॉट टू से इस वाले से, बट मैं रियली जो हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, मुझे उस पे बहुत खुशी और फख्र है कि न सिर्फ आप आपका नाम रेहान और रेहान अल्लाह वाला और आप रेहान अहमद सिद्दीकी, आपका न सिर्फ नाम मिलता है बल्कि आपका काम भी मिलता है, और आपकी सोचें तो हैं ही एक जैसी आज की इसमें। जो वो पॉडकास्ट थी वो सिर्फ मेरे एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया है। मेरे पास 100 प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे मुझे काम करना है। दैट्स आज कूल, सर आई मुझे मीन आई एम मिलते ओपन रहेंगे टू ऑल, तो मैं बताता रहूंगा आपको। I am open to all. I mean, we can have अभी ये another one. अभी जो We एक can have घंटे की many डिस्कशन more. हुई है, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट है मेरा जिसपे मैं काम, जिस जो मैंने आपसे शेयर किया। इस तरह के 100 डॉक्टर प्रोजेक्ट्स हैं मैं जो मेरे माइंड आई में एम चल रहे हैं, ओपन, मैंने अपनी लाइफ और का जो इंशाल्लाह बाकी वन बाय हिस्सा वन इस है, पे काम कर। जी। आप मेरी लाइफ के बाकी हिस्सा है, मैंने सरिहान के साथ इस रास्ते पे चलना है कि हमने वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करनी है थ्रू एआई एजुकेशन, और उनके साथ चलना है, और जितनी हमने पीस प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करना है, एजुकेशन के लिए काम करना है, हम एनीथिंग फॉर एनी पॉजिटिव थिंग वी आर ओपन। कुछ भी आप अच्छा, मुस्बत सोचते हैं जफर करते हैं, भाई, हम मैं उसके लिए इस पॉडकास्ट के तवज्जो से, अगर आपके स्टूडेंट्स अगर मेरे ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो उनको मैं एक छोटा सा पैगाम देना चाहूँगा, किनको, सॉरी आई डेंट गेट। आपके स्टूडेंट्स को, हाँ श्योर, यस कि देयर आर लॉट पीपल करते हैं, यस। कोई एक फील्ड चूज करें, कोई भी एक फील्ड चूज करें, उसमें इतने चैंपियन बन जाए कि नो बडी कैन चैलेंज यू। बस बस ये ये इंशाल्लाह पैसा आप जो है ना जब वो आप आपका करंगी बाई कैंपस प्रोडक्ट। विजिट करंगी कैंपस विजिट करेंगे ना, तो मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि आपने जो ये ख्वाहिश का इजहार किया है, आप आई होप कि आप अपनी आंखों से वहाँ देखेंगे कि वो जो अपने टास्क को चैंपियन कर रहे हैं, या जो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, देयर इज लॉट आप वहाँ पे जब जाके देखेंगे। तो इसके साथ ही मैं आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा, और अगर आपके कोई माइंड में कोई चीज़, इफ़ यू वांट टू आस्क तो प्लीज़ गो अहेड, अगर आपके दिन में कोई क्वेश्चन हो। नहीं, मेरे माइंड में तो बहुत कुछ है, अगर कहूँगा तो रातें गुजर जाएंगी, सुबह हो जाएगी। अभी अभी मेरे ख्याल में क्लोज वेल करते हैं सेशन। आई एम ओपन टू दिस आल्सो, बट अगेन मैं चाहूँगा कि अगर आपके कुछ ऐसी कोई टिपिंग पॉइंट्स आ रहे हों तो नहीं नहीं, कुछ अभी भी फिलहाल आप, कुछ भी नहीं है। अभी मुझे वो बट अभी हमारा फाइनल तय क्या हुआ, मैं चाहूँगा कि मंडे चूंकि को ये विजिट कर रहा हूँ मैं। मंडे को विजिट इंशाल्लाह कर रहा मंडे हूँ। को आप आप स्कूल करंगी विजिट, कैंपस में जो कोऑर्डिनेट करवा दें और मेरे नंबर दे दें, और मैं इंशाल्लाह जो वो सुबह 9 बजे पहुँचने की कोशिश करूँगा। स्कूल ठीक है, वो मेरे ख्याल में 7:30-8 बजे उनका स्कूल मैं ऑन सुबह होता है। 9 बजे पहुँचने की कोशिश करूँगा। असल में मेरे तो घर का अगर डिस्टेंस आप थोड़ा ज़्यादा है।
ठीक है, मैं आपको दोनों कैंपसेस के नंबर भी शेयर करवा देता हूँ, उनके लोकेशंस भी करवा देता हूँ। अदरवाइज़ लेकिन अभी रिहान फिलहाल आप स्कूल और कोरंगी कैंपस के एडमिनिस्ट्रेटर से कोऑर्डिनेशन करवाइए। मैं मनवर श्योर कैंपस आई अभी, विल। हाँ, वो बाद में अभी तो मैनेज करूँगा। चूँकि ये अभी टाइम इस वक़्त थोड़ा-सा 11:07 हो रहे हैं, जी, तो इस रेल का वक़्त तो टाइमिंग हो शायद गया नहीं, है। बट अगेन कल मॉर्निंग में मैं जो मुतल्लकीन हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करके आपकी मैं वहाँ पे कोऑर्डिनेट करवा दूँगा। और अदरवाइज़ वो आप ये ओपन डोर पॉलिसी है वहाँ पे। आप अगर बगैर किसी रेफरेंस के आप जाना चाहते हैं, तब भी इक्वली आपको इक्वली वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगी। चाहे आप मेरे रेफरेंस से जाएंगे, तब भी आपको वैसी ट्रीटमेंट थैंक यू सो मिलेगी। मच। वो वहाँ पे वो ऑलरेडी ये सेट वहाँ पे एसओपीज हैं वहाँ पे। ये आप जाएंगे, यू विल एंजॉय। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ओके, मैं ओके बहुत नंबर भाई, मशहूर थैंक यू हूँ सो आपके मच। वक्त का, आपके टाइम का, और आपने नो इतनी प्रॉब्लम। मोहब्बत से और इतना अच्छे तरीके से, हालांकि एक शुरू तो गलबन कोई और तरह से बात शुरू हुई थी, बट इसका अगर कंक्लूजन ये है कि हम इस चीज़ पे एग्री कर रहे हैं कि हम आप एक चीज़ जो आप सोच रहे हैं, आप कुछ करना चाह रहे हैं इस मुल्क कौम के लिए, और एक बंदा जो ऑलरेडी कर रहा है, तो आप दोनों का एक ऑब्जेक्टिव है। तो मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, और हम इंशाल्लाह, आई सी यू एज अ टीम इन द फ्यूचर इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह, with that I'll beg leave till next time we see each other. Allah Hafiz and stay इंशाल्लाह। blessed. अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।